میرے دوستو، کبھی رات کے آخری پہر میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی ہوں اور آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں درد ہو اور زبان پر صرف ایک ہی بات ہو، یا اللہ یہ میری دعا ضرور قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، آخر کار آپ کے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہو کہ یا اللہ آخر میری یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہمارا قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں نہیں سنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ آپ کا رب آپ کے قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، تو پھر آپ کے دل کے اندر یہ بات کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی؟ آج اس راز کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ توجہ سے بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ جو دعا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ وہی چیز اپنے بندے کو فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ، بعض اوقات بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑے حکیم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے اس چیز سے بہتر یہ چیز ہے، یعنی جو چیز بندے کے لیے بہتر ہوتی ہے اللہ وہ چیز بندے کو عطا کر دیتے ہیں، اور جو بندہ دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے وہ چیز بندے کو اللہ نہیں دیتے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتے، بلکہ انسان کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے آنے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری کو اللہ نے اس سے ٹال دیا ہے۔ اور بعض اوقات بندے کی مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور قیامت والے دن اس دعا پر بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ دعا کے بارے میں ایک ہماری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم نے موبائل پر کلک کیا فوراً جواب آ گیا، ہم نے ویڈیو پلے کرنے کے لیے کلک کیا فوراً ویڈیو پلے ہو گئی، اسی طرح ہم نے کوئی پیغام بھیجا فوراً اس کا جواب آ گیا۔ تو یہی صورت ہم دعا والے معاملے میں بھی اختیار کرتے ہیں۔ آج دعا مانگی اور کل کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں کہ دعا کے بارے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا، جلد بازی تو ویسے ہی شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ یعنی جب بندہ دعا کے بارے میں جلد بازی کرتا ہے اس وقت اس کی دعا جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دعا جو آپ نے مانگی ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا ہو، وہ عین اس وقت بندے کو اللہ عطا کر دے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ بڑی مشکل کے اندر ہوتا ہے، بڑے مشکل حالات میں ہوتا ہے، وہاں ان چیزوں کی بندے کو بہت ضرورت ہوتی ہے اور فوراً وہ چیزیں بندے کو مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو پیچھے کوئی دعائیں مانگی ہوتی ہیں، اللہ ان دعاؤں کو بندے کے لیے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی ان دعاؤں کو فلاں وقت کے اندر قبول کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بندے کا علم ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں، مستقبل میں میرے بندے کے اوپر کیا حالات آنے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین مضبوط ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا کے لیے حلال رزق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ایک بندہ سفر کے اندر ہے، پراگندہ بالوں کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یہ دعا قبول کر لے۔ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی اس کا حرام کا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، حرام کا لقمہ یہ آپ کی دعاؤں
کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بنے گا۔ حرام کا پیسہ آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول کروانے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس لیے اپنے پیسے کو دیکھیں، اپنے گھر کے اندر آنے والے رزق کے اوپر نظر ڈالیں، کیا یہ مشکوک رزق تو نہیں؟ کیا یہ پیسہ رشوت کا تو نہیں؟ کیا یہ پیسہ غلط طریقے سے تو نہیں گھر میں آ رہا؟ اگر اللہ کے حکموں کے مطابق آ رہا ہے، یہ پاک اور حلال رزق ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے میرے دوستو۔